درندگی پہ اتر آیا ہے۔ معصوم بچے اسد اللہ ولد مطیع اللہ کے ساتھ لکی مروت میں زیادتی ہوئی، زیادتی کے بعد اسے جلا دیا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل مانسہرہ میں ہمارے دوست شانی بھائی کا جنازہ تھا۔ مانسہرہ کا تقریباً ہر نوجوان انہیں جانتا ہے۔ قصور ان کے دو معصوم پھول جیسے بچوں کا یہ ہے کہ وہ ایک ایسے باپ کے بیٹے تھے کہ جس نے یہاں کے جو فیوڈل ایک سسٹم ہے اسے چیلنج کیا، اور یہاں کے جاگیردار سرمایہ دار حاجی ابرار تنولی نامی ایک غنڈہ ہے جو یہاں کا ڈان ہے اور مافیا ہے۔ آپ نے مختلف مواقع پہ دیکھا ہوگا، مانسہرہ زیادتی کیس میں بھی وہ بڑا نکل کے آیا، اور جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے خلاف وہ کھڑا ہوا، اور اس مافیا ڈان نے اس بچے کے خلاف، جس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ زیادتی والا بچہ، اس کے خلاف کھڑو ہو کے اس ملزم کو اور مجرم کو بچایا۔ آج اس نے ایک معصوم بچوں کے باپ سے ان کے باپ کا سر کا سایہ چھین کے انہیں یتیم کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ 2 گز زمین کا ٹکڑا وہ مانگ رہا تھا، اپنا حق مانگ رہا تھا، اور گولیوں سے بھون ڈالا۔ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مافیا ڈان ہے، اس کی بڑی پہنچ ہے، وہ MP ہے، وہ جو ہے نا طاقتور آدمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لکی مروت میں بچے کے ساتھ ہوا، زندہ جلا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی علاقے میں ابھی شیروان میں کل پرسوں کی بات ہے، اینٹی نارکوٹکس کے ایک پولیس افسر جو راولپنڈی میں تعینات ہے، اس کے بیٹے نے انٹر کا بچہ ہے، ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی، اور جس کے ساتھ زیادتی کی اس کا باپ اسکول ٹیچر ہے۔ وہ تھانے گیا، SHO صاحب جو ہے نا جی درخواست نہیں لکھ رہے، ہیلے، پہلے کمپلین لانچ کریں، یہ کریں وہ کریں، اور مختلف ٹیکنیکس، اور جب باہر نکلا غنڈوں سمیت اسے دھمکیاں دی گئی کہ تو اپنے بچے کا کیس کرنے آیا دیکھ لیں گے، اور بچے کی باقاعدہ زیادتی کر کے ویڈیو بنائی گئی ہے۔ جو بچے نے بتایا کہ عبداللہ تنولی کے پاس ویڈیو پڑی ہے، اور عبداللہ تنولی نے بتایا کہ میں نے فیس بک پہ اس بچے سے لے کے اپلوڈ کی تھی، اور اب وہ جو ہے اس انسپیکٹر صاحب کے پاس، انسپیکٹر کہتا ہے میں نے توڑ دی، مطلب ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہاں ویڈیو تھی اور بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ادھر بلیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں، بلی کے اندر سے جو ہے نا شاپر نکل رہے ہیں، اسپرم نکل رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے دیکھا بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی، 5 لڑکوں نے جو ہے نا مل کے اسے بلی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، فیس بک پہ ویڈیو بھی پڑی ہے، کوئی فیک نہیں ہے۔ اور پھر اس بلی نے جب تڑپ تڑپ کے جان دی تو کوئی بلی کا کون مدعی بنے، بلی کی طرف سے کون مطلب ہونا یہ چاہیے کہ ڈاکٹر کی رپورٹ کو ایویڈنس میں لگائے، SHO خود کرے، نہیں کر رہا کوئی وکیل اٹھے، انسانیت کے ناطے اٹھے یار۔ جانور بھی مطلب بلی کا کوئی ماں باپ ڈھونڈیں گے، وہ انگوٹھا لگائے گا، FIR کروائے گا، کمپلیننٹ بنے گا۔ کیوں ریاست مدعی نہیں بنتی؟ SHO خود مدعی کیوں نہیں بنتا؟ وکلا خود مدعی کیوں نہیں بنتے؟ اٹھے اور اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس پاکستان کے لیے بنائے۔ 23,000 کیس شیریں مزاری نے پیش کیے اسمبلی میں، جو انسانی حقوق کی وہ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، اور حکومتی رپورٹ کے مطابق 23,000 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہوئے، جس میں سے صرف 123 کو جو ہے نا سزا ہو، جن میں سے صرف ایک وہ عمران جو ہے جو زینب بچی والا کیس تھا اس کی سزا پر عمل درآمد ہوئے، باقی کسی کو 23,000 حکومتی کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں، جو مجرمان پڑے ہوئے ہیں، جن پہ ثابت ہوا ہے، ان کو سزا ہی نہیں ہوئی۔ آپ زیادہ دور میں جو ہے نا پیپلز پارٹی والوں کو کوڑے مار سکتے، صحافیوں کو سرعام کوڑے مار سکتے، جنسی زیادتی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو کیوں نہیں مارے جاتے کوڑے؟ کیوں نہیں ان کو لگام دی جاتی؟ کیوں نہیں ان لوگوں کو جو ہے نا عبرت کا نشان بنایا جاتا تاکہ ہمارے بچوں کے ساتھ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے؟ کیوں ان مافیاز کو، ان لارڈز اور ان فیوڈل لارڈز کو جو ہے نا اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے؟ میں پھر عرض کروں گا کہ ان بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے آپ جائیں BBC کی رپورٹ دیکھیں جو اس نے پشاور ٹرک اڈے پہ، بس اڈے پہ بنائی۔ یہ سبزی منڈیوں میں فروٹ والے، ٹافیوں بیچنے والے بچے، ان سے پوچھیں تو صحیح، یہ درباروں پہ جو بیٹھے ہوئے بچے، ان کے ساتھ راتوں کو ہوتا کیا ہے؟ صبح یہ کس طرح سے اٹھتے ہیں؟ یہ جو کنڈکٹروں کے ساتھ اور یہ جو بسوں میں ڈرائیور بچے جو گھر سے بھاگے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آشیانہ پہ پورا میں نے پروگرام کیا، کاشانہ میں جا کے دیکھیں یتیم بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی مدعی نہیں ہے۔ وہاں کے جو ہے نا وزیر قانون بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرنک کرتے، دارو پیتے، بچیاں ٹھوکتے۔ کیونکہ ان بچیوں کا کوئی مدعی نہیں ہے۔ وہ یتیم خانوں سے بھی لے جاتے ہیں، جیلوں سے بھی لے جاتے ہیں، بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، بچیوں کو بھی لے جاتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ ان واقعات میں ریاست مدعی بنے، خواہ بلی کے ساتھ زیادتی ہو، خواہ بچے کے ساتھ زیادتی ہو، خواہ ڈولفن کے ساتھ زیادتی ہو۔ اتنے درندے بن گئے ہم کہ ہم نے مچھلیوں کو بھی نہیں چھوڑا، مچھلیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر مزید اس پہ میں کہتا ہوں لعنت کے مستحق ہے پوری انسانیت، پاکستانی قوم، کہ ہم کو گورا فنڈ کر رہا ہے اس چیز کا۔ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ آپ کا کون بنا رہے ہو؟ اس یونٹ کو، اس سب کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ یہ ویسٹ گورا فرنگی کافر جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ہمیں فنڈ کر رہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو زیادتی سے بچاؤ۔ قصور میں کیا ہوا؟ پے در پہ واقعات، قاری صاحب کے بچے کے ساتھ کیا ہوا، زینب بچی کے ساتھ کیا ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
اس درندگی کو روکنے کے لیے عبرتناک سزائیں، اور ان سزاؤں پہ آپ ایس ایچ او صاحبان، جس طرح ریاست مقدس ادارے کے لیے فوراً حرکت میں آ جاتی ہے کہ کوئی نام لے لے کسی کا بھی تو فوراً قانون بھی بن جاتا ہے، ایف آئی آریں بھی بن جاتی ہیں، کمپلینٹ بھی خود بن جاتے ہیں، اور ثبوت بھی ہو جاتے ہیں، اور ڈالے بھی آ جاتے ہیں، اٹھا بھی لیتے ہیں، ان کنجروں کو بھی اٹھانے کے لیے کوئی قانون بناؤ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ اسمبلی کے ممبران اس پر بھی آواز اٹھائیں گے اور قانون سازی کریں گے، اگر باقی چیزوں سے فارغ ہو گئے تو۔ جزاک اللہ۔